بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ شکر اس کا حقیقی شکر نعمت پر کس کا ہوگا؟ جو معبود ہے، جو اصل نعمت دینے والا۔ اگرچہ اللہ ہی کہتا ہے اگر کوئی بندہ بھی تم پہ احسان کرے تو روایات میں بتایا گیا جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خالق کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن اصل شکر کس کا ہے؟ معبود کا۔ اور معبود کے کہنے پر جو کوئی مثلا میری ہیلپ ہو گیا، میرا کوئی مسئلہ حل ہو گیا تو میں اس بندے سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اصل شکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کیا کرے گا؟ خدایا تیرا شکر کہ تو نے مثلا اس کو وسیلہ بنا دیا، اگر تو اس کو نہ بھیجتا تو میرا یہ مسئلہ حل نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسباب سے کام کرواتا۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، چند چیزیں جو حرام ہیں، یقیناً اس نے تم پر مردار جو شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوا ہو، جو دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ بعض دفعہ بڑی الٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک ہمارا دوست تھا کالج کے زمانے کا، وہ چلا گیا کسی یورپین کنٹری میں، یونان میں تھا وہ، تو میں ایران میں تھا، اس نے مجھے فون کیا ایک دن اور کہا کہ یار یہ تھوڑا بتاؤ، ادھر تو کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے چکن کا تو میں مسئلہ حل کر لیتا ہوں، باقی چیزوں کا کیا کریں؟ میں نے کیسے حل کرتے ہو؟ کہتے ہیں جب چکن سامنے آتا ہے میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کھا جاتا ہوں اس کو یعنی بعد میں ذبح کرتا ہے، تکبیر پڑھ کے بعد میں حلال کر جاتا ہے۔ مردار یعنی جو غیر شرعی طریقے سے مرا ہو، ذبح نہ ہو، شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوا ہو، اس نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز، یہ میں اپنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، بعض ظواہر کو دیکھ کر، مثلا کہتے ہیں کہ شیعہ جو نیاز پکاتے ہیں نا وہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتی، وہ امام حسین کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ اس پر توجہ رکھ لیں، ہر وہ کام کہ جس کو آپ عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم امام حسین کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا قطعاً بھی، ورنہ تو وہ دین سے خارج ہو گیا، مشرک ہو گیا جو امام حسین کے لیے عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی نیک کام کریں، کوئی پوچھے کس کے لیے کر رہے ہو، آپ کہیں میں اپنے مرحوم والدین کے لیے کروں، مثلا سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی ہے وہ اپنے والدین کی عبادت کی ہے، نہ، عبادت جو بھی ہے وہ صرف خدا کی ہے، کوئی شریک نہیں اس میں۔ اگر میں جاتا ہوں حرم امام حسین کے پاس کھڑا ہو کے 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ لا شریک لہ، اس نماز میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت میں اگر کوئی شریک کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ سیدھا دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ نماز ہم اپنے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ ہم جب صلوات پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھیجو، یہ ہم ہدیہ کرتے ہیں امام۔
ورنہ صلوات میں پکارتے کس کو ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کیا مطلب ہے اس کا، لیکن اللہ نے کہا اور کہا یہ کرو، تو اللہ کوئی لغو کام نہیں کرتا جس کا رزلٹ کوئی نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی ایسا رزلٹ ہے کہ جو یہ ان کے احسانوں کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس جملہ بولنے کا کوئی رزلٹ ہے، کوئی ایسی خصوصی بات ہے کہ جو اللہ مزید کر دیتا ہوگا ان کو، ورنہ ایسے ہی نہیں اللہ کرتا۔ ہم نہیں جانتے، نہ ہم ایکسپلین کر سکتے۔ ہمیں خدا نے کہا ہے ہم یہ جملہ بولتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اس میں ثواب رکھا ہے، اور یہ جملہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم ان کو بھولیں گے نہیں، بات بات پر یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، عادت پڑی ہوتی ہے صلوات پڑھنے کی، اور ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے بتا دوں، بعض دفعہ اتنی صلوات پڑھنے کی ماشاءاللہ عادت پڑی ہوتی ہے کہ اگر دین کو چھوڑ بھی دے، کافر بھی ہو جائے، تب بھی صلوات پڑھتا ہے۔ تو وہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے مثلا کچھ شیعوں کو عیسائی بنا لیا، تبلیغ کر کر کے مثلا عیسائی کر لیا، اور پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا جشن رکھا گیا کہ جہاں پر انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ ہم نے کیوں عیسائی مذہب کو مثلا اسلام پر یا تشیع پر ترجیح دے دی۔ تو جب ان کو سٹیج پر بٹھایا گیا، مائک لگے ہوئے تھے، تو اچانک جو ہے وہ بجلی چلی گئی، اور جیسے ہی بجلی آئی تو وہ سارے جو عیسائی ہو گئے تو انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس قدر صلوات کی الحمدللہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے کہ خدا، یہ تو ایک مزاح تھا، خدا اس سے محفوظ رکھے، لیکن صلوات پڑھنے سے اجر و ثواب ہے ہمارے لیے۔ لیکن اس میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز اللہ کی ہے، عزاداری کس کے لیے؟ اگر عزاداری عبادت ہے، جو عبادت سمجھتا ہے عزاداری کو، تو وہ اللہ کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس پہ غور کریں۔ جو سمجھتا ہے کہ نہیں، تو وہ پھر اپنا لیے خود ڈھونڈے کہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت ہو سکتی ہے، امام حسین کی عبادت ہو سکتی ہے، حضرت علی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ یہ بغیر پردے کے کفر ہے، بغیر پردے کے شرک ہے۔ اس کو قرآن وہی کہے گا، جیسے قرآن نے کہا نا کہ بے تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، تو وہ کہے گا بے تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ جو ریڈ لائن ہے توحید اور شرک کی، اس کو حتماً اپنے ذہنوں میں واضح کر رہے ہیں۔ کیا عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، قربتاً اللہ کر رہے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں امام کی بارگاہ، ورنہ وہ ذبح شدہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا بعض اوقات ظاہری چیزوں کو دیکھ کر شیعہ مذہب کے خلاف کیا جاتا ہے۔ شیعہ کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے، ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر، اور اگر عزاداری امام حسین کرتے ہیں، کربلا کی یاد بناتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ کربلا سے دین بچا تھا، تاکہ تمام زمانوں میں امام حسین کا راستہ اور یزیدیت اور یزیدیوں کا راستہ واضح رہے، وہ بھول نہ جائے کہ اگر سارا اقتدار اور طاقت اور دنیا بے دین کے پاس ہو اور دیندار گنتی کے چند افراد ہوں، تب بھی سودے بازی نہیں ہوگی۔ یہ زندہ رہے، جن کو بھول گیا ہے ان کو بھی یاد آ جائے کہ جوانان جنت کا سردار برحق تھا۔ یہ کرتے کیوں؟ دین بچایا۔ دین کس کا؟ اللہ کا۔ تو عزاداری اللہ کی عبادت ہے، امام حسین کی عبادت نہیں ہے۔ نیاز اگر عبادت ہے تو قربتاً اللہ میں نیاز پکاتا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں امام حسین کو، اللہ جیسے میں صلوات ہدیہ کرتا ہوں امام حسین کو، لیکن ہے اللہ کی عبادت۔ یہ فرق ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہٰذا اگر کوئی اہل سنت مثلا سن رہے ہیں تو جب نیاز ہو ہمارے ہاں تو حتماً تشریف لایا کر، تاکہ اور بھی جو مس انڈرسٹینڈنگ اور پروپیگنڈا ہے تو وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ جہالت میں تم نے سنا یہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ شیعوں کے لیے بھی یوں ہی ہے، سنی سنائی بات پہ نہ چلے، آپس میں
میل ملاقات رکھیں تو پتہ چلے گا بہت سی باتیں جو سنی تھی ان کا تو در حقیقت کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل صدق اللہ العلی العظیم۔